کیا ہوا ہے؟ چھت گری ہے؟ بچے بچ گئے ہیں کچھ؟ بچے کو کچھ اندر ہیں ابھی؟ اس وقت آپ ڈی جی خان میں پرائیویٹ اسکول کی خستہ حال عمارت کی چھت گرنے سے ہلاک اور زخمی ہونے والے بچوں کے والدین اور پنجاب پولیس ڈی جی خان کے درمیان شدید تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ غم اور صدمے سے نڈھال والدین پولیس حکام پر کھلے عام برہم دکھائی دے رہے ہیں اور ان پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ پولیس نے انصاف فراہم کرنے کے بجائے مبینہ طور پر اصل ذمہ داران کو بچانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے افراد کا کہنا ہے کہ ایک مبینہ ملزم کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے پولیس نے نہ صرف متاثرین کے موقف کو نظر انداز کیا بلکہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام بھی کیا ہے۔ والدین کا الزام ہے کہ ایف آئی آر ان کی مرضی، منشا اور مشاورت کے بغیر درج کی گئی تاکہ بااثر عناصر، اسکول انتظامیہ اور متعلقہ سرکاری افسران کو قانونی شکنجے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آج سارا دن ڈی جی خان میں متاثرہ بچوں کے والدین پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے رہے۔ اسپتالوں، تھانوں اور ضلعی دفاتر کے باہر والدین کی آہوں، چیخوں اور احتجاجی جملوں نے ایک سوگوار فضا قائم کیے رکھی۔ والدین کا کہنا تھا کہ پولیس اصل کرداروں تک پہنچنے کے بجائے معاملے کو دانستہ طور پر متنازع اور کمزور بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے سخت سوال اٹھایا کہ آخر محکمہ بلڈنگ کی مدعیت میں ایف آئی آر کیوں درج کی جا رہی ہے، جبکہ یہی محکمہ مبینہ طور پر جعلی اور پچھلی تاریخوں میں تیار کیے گئے نوٹسز کے ذریعے اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ متاثرین کے اہل خانہ کا موقف تھا کہ اگر محکمہ بلڈنگ خود اس سانحے میں غفلت، نااہلی اور ممکنہ جال سازی کے الزامات کی زد میں ہے تو پھر اسی کے افسر کو مدعی بنانا انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ متاثرہ والدین کے مطابق پولیس حکام کے پاس ان بنیادی سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب موجود نہیں تھا۔ ایک غمزدہ والد نے الزام لگایا کہ جب اس نے ڈی ایس پی اور متعلقہ ایس ایچ او پر زور دیا کہ انفورسمنٹ آفیسر کی مدعیت میں مقدمہ درج نہ کیا جائے تو اسے نہایت توہین آمیز انداز میں خاموش کرانے کی کوشش کی گئی اور مبینہ طور پر کہا گیا کہ فضول باتیں مت کریں۔ اس رویے نے مشتعل والدین کے غصے میں مزید اضافہ کر دیا، جن کا کہنا تھا کہ ان کے معصوم بچوں کی جانیں گئیں مگر انتظامیہ کے رویے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اصل ترجیح ذمہ داروں کو بچانا ہو، نہ کہ انصاف فراہم کرنا۔ بعض والدین نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ پولیس متاثرہ خاندانوں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ سرکاری موقف کے خلاف زیادہ آواز نہ اٹھائیں۔ غمزدہ ماؤں اور باپوں کا کہنا تھا کہ ان کے بچے صبح تعلیم حاصل کرنے گئے تھے مگر شام تک ان کی لاشیں گھروں میں پہنچی اور اب انہیں انصاف مانگنے پر بھی بے حسی، تحقیر اور سرد مہری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی والدین نے سوال اٹھایا کہ اگر عمارت خطرناک تھی تو اسے سیل کیوں نہ کیا گیا؟ اگر نوٹس جاری ہوئے تھے تو پھر بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف پہلے کارروائی کیوں نہ کی گئی؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ سانحہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت، کرپشن اور ادارہ جاتی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ والدین اور شہری حلقوں نے الزام عائد کیا کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس، خصوصاً ڈپٹی کمشنر آفس، پورے معاملے میں شفاف تحقیقات کے بجائے ایک مخصوص بیانیہ ترتیب دینے میں مصروف ہیں تاکہ متعلقہ افسران اور ممکنہ بااثر عناصر کو قانونی کارروائی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ان کے مطابق متنازعہ ایف آئی آر نے نہ صرف عوامی غصے میں اضافہ کیا ہے بلکہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ پر اعتماد کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ شہریوں، سماجی کارکنوں اور وکلاء کے حلقوں کی جانب سے بھی آزادانہ اور عدالتی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے واضح کیا ہے کہ وہ قربانی کے بکرے تلاش کرنے کے بجائے اصل ذمہ داران کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں اور اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک سانحے میں ملوث تمام افراد کو قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی۔ ایسٹرن ٹائمز نیوز۔ بی لٹل اسکالر اسکول انسیڈنٹ میں انفورسمنٹ آفیسر میونسپل کارپوریشن ڈی جی خان کی مدعیت میں مالکان محمد اکرم اور محمد ارسلان کے خلاف مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ وارثان نے اس ایف آئی آر کو مسترد کر دیا ہے اور ان کی مدعیت میں مقدمے کا اندراج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ متاثرین کی جانب سے ڈی سی ڈی جی خان، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، انفورسمنٹ آفیسر، ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ انفراسٹرکچر،
स्कूल रजिस्ट्रेशन कमेटी के सरबराह और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है। डीजी खान से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर मुमलिकत हुज़ैफा और रहमान के सारे दावे झूठ निकले हैं, जबकि डीजी खान से मुंतखब मुस्लिम लीग नवाज के रुकने सूबाई असेंबली ने भी FIR गलत दर्ज होने का एतराफ़ कर लिया है। डीजी खान में निजी स्कूल की इमारत की छत गिरने के हादसे में जिला इंतजामिया की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डीजी खान के इन्फोर्समेंट ऑफिसर मोहम्मद इरफान की मदीयत में स्कूल के मालिकान मोहम्मद अकरम, प्रिंसिपल बी लिटिल स्कॉलर स्कूल और मोहम्मद अरसलान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया है। FIR में इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ये एतराफ़ किया है कि पुरानी तामीर शुदा बिल्डिंग और नई ज़ेरे तामीर बिल्डिंग दोनों के नक्शे मंजूर शुदा नहीं है और नया तामीराती काम भी गैर कानूनी तरीके से हो रहा था, जबकि इन इमारतों में दोनों स्कूल मालकान पुरानी बिल्डिंग में अरसा 30 साल से स्कूल चला रहे थे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का FIR में एतराफ़ी बयान ये सवाल खड़ा करता है कि जब ये स्कूल किराए की एक ऐसी बिल्डिंग में चल रहा था जिसका नक्शा ही मंजूर नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इतने साल इस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों ना की। इससे भी ज्यादा बुनियादी सवाल ये बनता है कि स्कूल की मंजूरी की जिम्मेदार जो कमेटी है उसका सरबराह डिप्टी कमिश्नर होता है। उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर था उसने गैर कानूनी बिल्डिंग में कायम होने वाले स्कूल की मंजूरी कैसे दी? क्या ऐसा ना करके डीजी खान ने अपनी जिम्मेदारी और फराइज से गफलत नहीं बरती है? डीजी खान के सियासी, समाजी हलके और आम शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि डीजी खान से मुंतखब अराकीन कौमी असेंबली व सूबाई असेंबली और वफाकी वजीर मुमलिकत की जिम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत पंजाब से DC को उसके ओहदे से हटाकर उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश करें। स्कूल हादसे में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन ने इस हादसे के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR को सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। मुतासिरा वालिदैन का कहना है कि इस हादसे में जो शख्स खुद एक मुल्जिम है उसको इस मुकदमे का मुद्दई बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में डीजी खान के शहरी और मुतासिरा वालिदैन डीजी खान पुलिस के अफसरान के सामने उन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि गुज़श्ता रात उन्होंने इस मुकदमा की FIR मुतासिरा वालिदैन की मुदियत में दर्ज करने का मुतालबा किया था, जिसके जवाब में उन्हें धमकियां दी गईं। ताहम पुलिस अफसरान इन इल्ज़ामात से इनकारी हैं। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ ने कई एक मारूफ माहिरीन कानून से पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR पर जब कानूनी राय मांगी तो माहिरीन कानून का कहना था कि FIR ठीक हुई या गलत हुई, अब कानून के तहत इस FIR के साथ दूसरी FIR दर्ज करने की गुंजाइश नहीं है। उनका कहना था कि उसूली तौर पर किसी इमारत के गिरने पर मुकदमा इस इमारत को डील करने वाले डिपार्टमेंट या इस ज़ेली ब्रांच के मदर महकमे के सरबराह की मुद्दयत में दर्ज होता है। चूंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर खुद इस हादसे की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम है, तो मुकदमा या तो इस कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन की मुद्दयत में दर्ज किया जाना बनता था। इसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, स्कूल रजिस्ट्रेशन कमेटी, उसके सरबराह के खिलाफ अलग से इंक्वायरी बिठाई जानी बनती है। माहिरीन कानून का कहना है कि अब पुलिस इस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान ज़िम्नी में दीगर मुल्जिमान का नाम दर्ज कर सकती है। यही हल है इस FIR को ठीक करने का। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ ने डीजी खान को उनके सरकारी नंबर से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो दस्तयाब ना हुए। वफाकी वजीर मुमलिकत हुज़ैफा और रहमान को उनके मोबाइल नंबर पर WhatsApp मैसेज किए गए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। लाहौर में दाता दरबार के नज़दीक बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया था। पंजाब की वजीर आला ने कहा था, ये कोई राजनपुर भक्कर नहीं है, लाहौर है लाहौर। आपने दुरुस्त फरमाया था। सराइकी वसेब के लोग वाकई जानवरों से भी कमतर हैं। कल डेरा गाजी खान में स्कॉलर स्कूल सानेहा हुआ, जिसकी इंतहाई कमज़ोर और फिसी FIR इंतज़ामिया की जानिब से दर्ज की गई है, जिससे इस सानेहा में मुलव्वस तमाम किरदार बच जाएंगे। ऊपर से टोपी ड्रामा, नून लीग के अवामी नुमाइंदे FIR को मुस्तरद कर रहे हैं, यानी मुद्दई भी खुद और मुल्जिम भी खुद। उन्होंने मुतालबा किया कि इस बात की जांच की जानी ज़रूरी है
کہ ایک ملزم افسر کی مدعیت میں اس سانحے کا مقدمہ کس کے حکم پر درج کیا گیا؟ انسپیکٹر نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا ہے کہ 2 مئی کو نوٹس دیا تھا۔ اس بات کو کون تسلیم کرے گا؟ کیونکہ نوٹس بنانے والا بھی یہی ہے اور نوٹس دینے والا بھی یہی ہے۔ ایسا سب ڈی سی ڈی جی خان کے حکم پر ہوا ہے۔ پنجاب میں کیونکہ بلدیاتی نظام عرصہ دراز سے معطل ہے اور بلدیہ کارپوریشن کا سربراہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، یہ محکمہ تعلیم کے معاملات بھی دیکھتا ہے۔ تمام جماعتوں کے عہدیداران و سیاسی کارکن، ڈسٹرکٹ بار کے ممبران، جمخانہ کے نام نہاد معزز ممبران، صحافی، اسکول مالک، محکمہ تعلیم اور کارپوریشن کے اہلکاروں کے خلاف اندراج مقدمہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے ڈپٹی کمشنر جو ایڈمنسٹریٹر کارپوریشن ہے اور تمام محکمہ جات ان کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، ان کی معطلی و ان کے خلاف اندراج مقدمہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ کریں بھی تو کس منہ سے؟ روزانہ ان کے ساتھ تصویریں بنوا کر عوام پر روب کون جھاڑے گا؟ پوری انتظامیہ کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ چیف آفیسر، پلاننگ آفیسر، ریگولیشن آفیسر کارپوریشن، سی او ایجوکیشن، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان، ان کو فوری معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں اس مقدمے کی تفتیش کے دوران مقدمے کے اندراج کے دوران کی جانے والی فاش غلطیاں درست کی جاتی ہیں کہ نہیں، ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی ہوتی ہے کہ نہیں، یا انہیں اس مقدمے میں کلین چٹ مل جائے گی۔ ایسٹرن ٹائمز نیوز اس معاملے پر نظر جمائے رکھے گا اور شہریوں کو باخبر رکھے گا۔